نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 41 پارہ 10۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مڈبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کا اصول بتا دیا گیا، اس کا حکم آ رہا ہے۔ جو لفظ ہم نے شروع میں پڑھا تھا یسألونک عن الانفال، انفال کا جو مطلب ہے وہی غنیمت کا بھی مطلب ہے، قریب قریب ملتے جلتے مطلب ہیں۔ غنم الشیء کا مطلب ہے وہ چیز جو ایکسٹرا ہاتھ آ جائے، فالتو ہو، اضافی ہو۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت غنیمت ہے، یعنی شکر کرو یہ بھی ہاتھ آ گیا، بڑا غنیمت ہے جو مل گیا۔ مطلب ہے وہ سامان جو جہاد اور قتال میں فتح ملنے پر مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ عرب جنگیں کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، اور ان کے جنگ کا مقصد صرف لوٹ مار ہوا کرتا تھا، اور جب وہ کسی قبیلے سے جنگ کرتے تھے فتح ان کو ملتی تھی، بھیڑ بکریاں چوپائے مویشی وہ اس طرح پکڑ کر لے آیا کرتے تھے، تو غنم بکریوں کو دراصل کہا جاتا ہے، اسی سے یہ لفظ غنیمت چل پڑا۔ یہ پرانا لفظ ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اسلام نے لفظ کو برقرار رکھا، معنی تبدیل کر دیے۔ ابھی جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں ملنے والا مال ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ جو سامان حاصل ہوا ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا صلہ نہیں ہے، بلکہ صلہ تو جہاد کا اللہ کے پاس ہے، اصل اجر تو وہ ہے۔ یہ مضمون ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ تو جو غنیمت ملی ہے یوں سمجھو ایڈیشنل فائدہ ہے، یہ غنیمت ہے جو تم کو مل گئی چیز۔ نقد دنیا ہی میں مجاہدوں کو کچھ مل گیا، فتح مل جائے، فتح کے نتیجے میں اگر مال مل جائے تو غنیمت ہے، اور نہ حاصل ہو تو کوئی غم نہیں۔ جنگ کے مقصد میں تو یہ چیز شامل ہی نہیں ہے، اس مقصد کے لیے تو جنگ لڑی ہی نہیں جاتی۔ جنگ نہ فتح کے لیے لڑی جاتی ہے نہ مال کے لیے لڑی جاتی ہے، بلکہ جنگ تو لڑی جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور زمانہ جاہلیت کی جیسے ہم نے بات کی کہ اصل جنگ کا مقصد تو لوٹ مار ہوا کرتا تھا، جتنا مال جس کو ملتا تھا اتنی ہی جنگ کامیاب سمجھی جاتی تھی۔ تو یہاں کہا کہ نہیں، یہ تو ایکسٹرا ہے، نفل ہے، فالتو چیز ہے۔ ہاں اب اگر یہ مل گیا، ہاتھ آ گیا، اب اس کا قاعدہ ہے، کسی اصول کے تحت یہ تقسیم ہوگا مال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں بجز خمس کے، اور خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مسالے پر صرف کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ایک ایک سوئی، ایک ایک تاگا تک لا کر رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ آگ ہے۔ تو پہلا قاعدہ یہ کہ سارا مال جو کہ میدان جنگ سے ملے سب بیت المال میں جمع کروا دینا چاہیے۔
کوئی کچھ نہیں لے سکتا. من شیئن سے مراد ہے ہر چھوٹی بڑی چیز جو میدان جنگ میں حاصل ہو وہ امیر کے پاس جمع کروا دی جائے. جیسے بھی آپ کو یہ حدیث سنائی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک سوئی ایک تاگا تک لینا جائز نہیں ہے. مال غنیمت کی چوری پر شدید عذاب کی وعید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام تھا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کسی جنگ میں شرکت کی اور اس میں وہ مارا گیا. لوگوں نے کہا یہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک دفعہ مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی اور اب وہ آگ کی چادر بنا کر اس کو اڑا دی گئی ہے. اب سوچیں، جان بھی دی، سب کیا، لیکن ایک خیانت چونکہ کر لی، ایک چیز چرا لی، مال غنیمت میں سے بغیر پوچھے، بغیر امیر کے دیے، اپنی مرضی سے وہ چیز خود لے لی. اس نے اس کو جنت میں جانے سے روک دیا، عذاب کا مستحق بنا دیا. اب یہاں جو مال غنیمت کی تقسیم ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے. اس میں سے 4 حصے فوج میں تقسیم ہو جائیں گے جنہوں نے ایکٹیو وارفیئر میں حصہ لیا. اس کی بھی اپنی مزید فردر تقسیم ہے. پیدل کے لیے اتنا ہوگا، جو گھوڑا بھی لایا اس کے لیے اتنا ہوگا، مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں. تو 4 حصے فوج میں تقسیم ہو جائیں گے مال غنیمت کے. اور 5ویں حصے کی تفصیل ہے جو کہ یہاں بیان ہوئی کہ مال غنیمت کا جو 1/5 ہوگا، 1/5، وہ کن کن کاموں میں خرچ ہوگا. تو کہا جو 5واں ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، ذی القربہ، یتامى، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے. تو للہ سے مراد ہے کہ وہ جو 1/5 ہوگا مال غنیمت کا، وہ خالص اللہ کے دین کے فروغ کے لیے خرچ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا. ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو مسجد میں نہیں لگ سکتی، تو مسجدیں بنانی تو ہیں. اگر لوگ ذاتی طور پہ انفاق کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن حکومت کے اپنے پاس مال غنیمت کا 5واں حصہ ہوا کرتا تھا، خمس ہوا کرتا تھا، اور اس خمس سے اسلامی حکومت اس طرح کے کام کیا کرتی تھی. مسجدیں بنا کرتی تھیں، مدرسے بنا کرتے تھے، یا جیسے آج کل ہم کہیں کہ قرآن کی پرنٹنگ وغیرہ کے لیے اس میں یہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے. فوج کی تربیت کے لیے، اس کو اسلحہ یا مختلف چیزیں فراہم کرنے کے لیے، یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی تیاری کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. اب حالات اور زمانے کی تبدیلی کے ساتھ مختلف شکلیں سامنے آ سکتی ہیں کہ کہاں پر یہ خرچ کرنا ہے پیسہ. مثال کے طور پہ آج کی اصطلاح میں ہم بات کریں، اگر آج کہیں جہاد ہوتا ہے اور خمس ہاتھ آتا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹی وی ٹائم خرید لیں یا ریڈیو پر کوئی ٹائم خرید لیں. سمجھ آیا آپ کو؟ کوئی چینل لے لیں جہاں پہ کہ اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتی رہے. تو کئی شکلیں اس کی مختلف ہو سکتی ہیں. کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو استعمال کر لیا جائے کہ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ ہو کہ لوگوں کے لیے قرآن کا پڑھنا سیکھنا یا دین کی تعلیم کے لیے لوگوں میں سہولت مہیا کی جا سکے. تو وہ اللہ کے لیے ہے. خمس میں سے اللہ کا حصہ ہے اور رسول کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ملنے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول کے عہدے سے سرفراز فرمایا، جب رسول آپ کو بنا دیا گیا، سارا وقت آپ کا تبلیغ میں اور دعوت میں لگنے لگ گیا، اور آپ کے پاس کوئی وقت نہ بچا کہ آپ تجارت کرتے. سارا وقت فریضہ نبوت ادا کرنے میں آپ نے لگا دیا. تو کمائی کا کوئی ذریعہ آپ کا نہ رہا، لیکن اخراجات تو آپ کے تھے، آپ کے خاندان والے تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد تھی، خود بھی آپ کو کھانا پینا ہوتا تھا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا. کتنی بھی سادگی سے انسان رہے، بہرحال اس کے لیے رقم چاہیے ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات کے لیے آپ کو اس خمس میں سے حصہ دیا گیا. آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اس میں سے لے سکتے تھے. ذی القربہ، رشتہ داروں کے لیے اس میں حصہ ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار
جن کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، ان کا بھی اس میں سے حصہ تھا۔ آپ خمس میں سے اپنی بیویوں کو، غلاموں کو، کنیزوں کو اور دوسرے غریب رشتہ داروں کو جن کی کہ آپ مدد کرنا چاہتے، آپ اس خمس میں سے ان کو دیا کرتے تھے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا علماء کے اندر اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب یہ خمس میں سے جو یہ ذی القربہ کا حصہ ہے، للرسول اور ذی القربہ، یہ کس کو ملنا چاہیے؟ ایک سکول آف تھاٹ، ایک خیال یہ ہے کہ یہ اب خود بخود ختم ہو گیا، اس لیے کہ رسول نہیں رہے تو یہ حصہ خود ہی ختم ہو گیا۔ کچھ کا کہنا ہے جو اسلامک ہیڈ ہوگا، ہیڈ آف اسٹیٹ، جو اسلامی حکومت کا سربراہ ہوگا، اس کو اس خمس میں سے ملے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس میں سے تنخواہ وغیرہ دے دی جائے۔ تو رسول کے لیے تو یہ دو نظریات ہیں، یہ دو سکولز آف تھاٹ ہیں۔ ایک کا خیال ہے کہ یہ اب ختم ہو گیا، اور دوسرے کا خیال ہے کہ یہ اسلامی حکومت کے سربراہ کو دے دیا جائے گا۔ ذی القربہ، یہ کس کے پاس جائے گا؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے دنیا میں، آپ کے رشتہ دار اتنی آسانی سے شناخت نہیں کیے جا سکتے۔ سید خاندان کہا جاتا ہے ان لوگوں کے خاندان کو جو اپنی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زکوٰۃ حرام تھی، آپ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لے سکتے تھے، تو لہٰذا اس خمس میں سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ آج جو سید خاندانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر تو واقعی 100% یقین ہے کہ یہ سید ہے، کوئی جینیالوجی ہے، ان کے پاس اپنا انسیسٹرل ٹری موجود ہے، اپنا شجرہ نسب وہ پورا بتا سکتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ نام کے آگے بس سید لگا لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اصل میں سید نہ ہو، تو آج بڑا مشکل ہو گیا ہے 1400 سال کے بعد اس بات کا اندازہ لگانا کہ کون 100% نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے اور کون نہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ تھوڑا سا گڈمڈ ہو گیا ہے آپس میں، لہٰذا ذی القربہ کو تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تب اس کے بارے میں 3 آراء ہیں ذی القربہ کے بارے میں۔ ایک وہی رائے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ چونکہ آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کا یہ حصہ منسوخ ہے، اور یہ بھی یتیم مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ذی القربہ کا بھی ایک رائے یہ ہے کہ اب یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ مسکین محتاجوں میں، اسلامی ملک کے مسکین محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بہت آسانی سے پہچانے جا سکتے تھے، پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ مستند طریقے سے یہ پتا تھا کہ ہاں یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کی پھپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ مثال کے طور پہ ماموں، چچا وغیرہ وغیرہ، تو بالکل کلیئرلی آئیڈینٹیفائیبل جب تھے آپ کے رشتہ دار، تو خلفائے راشدین اس کا اہتمام کرتے تھے کہ خمس میں سے یہ حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو پہنچا دیا جائے۔ تو ایک رائے اب یہ ہے، وہ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا۔ ایک دوسری رائے وہی ہے جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھی کہ اب رسول والا حصہ خلیفہ وقت کو ملے گا یا اسلامی حکومت کے سربراہ کو ملے گا۔ اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذی القربہ ہے یہ اب اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہے اس کے رشتہ داروں کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اب واللہ عالم، چونکہ فی الحال کوئی عملی شکل تو اس کی ہے نہیں، ہم تو خالی نظریے کی اور تھیوری کی بات کر سکتے ہیں۔ جب کوئی عملی طور پہ یہ شکل پیدا ہوگی، اس کے بعد جب وہ مال آئے گا، اس کا جب خمس نکلے گا، تو جو اس زمانے کے علماء ہیں وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے۔ باقی یتامہ، مساکین وابن السبیل، یہ تو سیدھے سادی سمپل باتیں ہیں۔ جو دبا ہوا پسا ہوا طبقہ ہے معاشرے کا، اس کو بھی خمس میں سے حصہ ملے گا۔ جو مجاہد ہوا کرتے تھے وہ تو تندرست توانا لوگ ہوتے تھے، ان کو 4 حصے مل گئے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ سارا مال انہی کے اندر بڑھ جائے، اور جو معاشرے میں پسا ہوا طبقہ ہے، معذور ہیں، یا کسی وجہ سے وہ جنگ میں شرکت نہ کر سکے، وہ بھی تو ضرورت مند ہو سکتے ہیں، تو ان کی مدد کرنا بھی اسلامی حکومت ہی کی ذمہ داری تھی۔ اسلامی حکومت دراصل ویلفیئر اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، تو ان کو بھی یہاں پر
خمس میں سے حصہ دیا گیا، وہ بھی اس کے مستحق ہیں کہ ان کو مال دیا جائے۔ تو یہ پتہ چلا کہ مال کے مستحق ہونے کی بنیاد صرف محنت یا وراثت پر نہیں ہے، بلکہ ضرورت بھی ایک وجہ ہے کہ مال دیا جائے۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہے اور ہمیشہ موجود رہیں گے جو محنت نہیں کر سکتے یا جن کو وراثت میں دولت نہیں ملی ہوتی، لیکن پیسے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے، تو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خمس میں سے حصہ رکھ دیا گیا، اور پرزور تاکید کی کہ تم تقسیم اسی طرح سے کرنا اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو اور اس چیز پر ایمان لانے والے ہو جو فیصلے کے روز ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی تھی، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزانہ فتح ہوئی؟ تب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور دل کھول کے محتاجوں غریبوں کا حصہ بھی دے دو۔ اب تھوڑا بدر کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 42، اذ انتم بالعتبۃ الدنیا وهم بالعتبۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے۔ تو کیا ہوا کہ جو قافلہ تھا وہ بدر سے ہو کر گزرنے کے بجائے ریڈ سی، بحر احمر کے ساتھ سے ہو کر نکل گیا۔ مسلمان اس کنارے پر تھے جو مدینے سے قریب تھا۔ دنیا یہاں اپنے لغوی معنوں میں لفظ آ رہا ہے، ڈکشنری کے معنوں میں یہ لفظ آ رہا ہے، ادنا سے یہ لفظ بنا ہے دنیا، مراد قریب کا حصہ۔ تو مسلمان اس کنارے پر تھے جو مدینے سے قریب تھا، اور کفار اس کنارے پر تھے جو مدینے سے دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس طرح جنگ ہونی ہے، اور کیوں ہونی ہے اس کی وجہ بیان فرمائی، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اس طرح حق اور باطل کا مارکا کیوں کرواتا ہے۔ بدر پہلا مارکا تو تھا اسلام اور کفر کا، لیکن آخری تو نہیں تھا۔ جب تک مسلمان دنیا میں موجود رہیں گے جہاد چلتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میری امت میں جہاد قائم رہے گا، ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ اس کا آخری حصہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا، جنگ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح حق اور باطل کا ٹکراؤ کرواتا ہے؟ کیوں بدر کروائی؟ یہاں اس کی وجہ بتائی کہ جس کو زندہ رہنا ہے حق کے ساتھ زندہ ہو، جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا گیا، اور بدر کے دن کفار کی اپنی دعاؤں کے مطابق حق بالکل واضح طور پر سامنے آ گیا۔ کفار ہی نے دعا کی تھی نا کہ اللہ اس دن حق ہمیں دکھا دے۔ یوم الفرقان کا جو ہم نے ذکر پڑھا ہے یہ ابو جہل نے دعا کی تھی، اور ابو جہل نے کہا تھا کہ بدر جو ہے یوم الفرقان ثابت ہوگی۔ تو دکھا دیا اللہ نے کہ ہاں یوم الفرقان ہے، اور اس نے کہا کہ جو اس جنگ میں جیتے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بتا دیا کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو ان کے دلوں کے اندر جو شکوک اور شبہات تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، دلیل آ گئی فرقان والے دن، بدر والے دن، کہ دیکھو وہی اللہ کے رسول ہیں، تم نے خود دعائیں مانگی تھی، نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اور حق تو حقیقت میں ہمیشہ رسولوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ رسول تو حق بن کر آتے ہیں۔ رسول کو جھٹلا دینا، ٹکرا دینا، حق کو جھٹلانے ٹکرانے کے مترادف ہے۔
ایمان والوں کے لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات واضح ہے اور روشن ہے، ان کو کلیئرٹی آف ویژن حاصل ہے۔ مومنوں کو اپنی زندگی کا رخ متعین کرنے میں، اپنی زندگی کا ڈائریکشن ڈٹرمن کرنے میں کوئی دشواری پیش آنی نہیں چاہیے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ مومن کنفیوز نہیں ہوتا ان چیزوں کے اندر۔ یحییٰ من حی عن بینہ، وہ زندہ ہے دلیل کے ساتھ، کوئی کام کرتا ہے اس کے پاس دلیل موجود ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن اور سنت کی دلیل ہے۔ ہم کوئی کام کیوں کرتے ہیں؟ نماز کیوں، روزہ کیوں، حج کیوں؟ قرآن اور سنت کی دلیل موجود ہے۔ تو مسلمان کبھی کنفیوز نہیں ہوتا، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے اپنے ہر عمل کی۔ تو دنیا میں انسان اپنے لیے جو بھی کورس آف ایکشن پسند کرے، جو بھی لاہے عمل اپنے لیے پسند کرے، چوز کرے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر پسند کرے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پروز اینڈ کونس تول لے، اچھی طرح ناپ تول لے، میرا فائدہ کس کا ساتھ دینے میں ہے۔ اگر اس کو یہ احساس ہے کہ میرا فائدہ دنیا والوں کا ساتھ دینے میں ہے، دنیا والوں کو خوش کرنے میں ہے، تو ٹھیک ہے، سوچ لیا ہے اس نے، پروز اینڈ کونس تول لیے ہیں اس نے، یہ فائدہ سوچ لیا تو بس ٹھیک ہے۔ اب اگر دنیا حاصل کرنا اور دنیا والوں کو راضی کرنا مقصد بنا لیا، اب اس کو چاہیے کہ خوب جم کر ٹھک کر یہ کام کرے، لیو نو اسٹون انٹرنڈ، کوئی کسر نہ چھوڑے اس کے اندر، دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹے، ہر چیز کی قربانی دے کر، دین کی قربانی دے کر، ایمان کی قربانی دے کر کرے راضی دنیا والوں کو۔ اچیو تو کرے نا جس چیز کا اس نے فیصلہ کیا ہے، جس چیز کو اس نے اپنا مقصد بنایا ہے، مقصد حاصل کرنے کے لیے لگائے سر دھڑ کی بازی، اور انجام بھی دماغ میں رکھے کہ بہرحال بالآخر ہلاکت ہی میرا مقدر ہے، اس لیے کہ قرآن نے اسی کی وعید دے دی ہے۔ اب یہ مجاہد فی سبیل الدنیا بن گیا ہے، اور یہ بھی کوئی آسان جہاد نہیں ہے دنیا سمیٹنا، بڑا ہی مشکل کام ہے، بڑا مشقت طلب کام ہے دنیا سمیٹنا۔ بہت سے بہت کوئی اگر اپنے مقصد کے قریب بھی پہنچے گا تو ساری دنیا تو پھر بھی نہیں ملے گی، دنیا کا بھی ایک معمولی حصہ ہی ملے گا، فرعون کی طرح۔ کیا مل گیا تھا فرعون کو؟ مصر کی بادشاہت، اور کیا ملا؟ ساری دنیا تو آج تک کسی کو نہ ملی، نہ فرعون کو اور نہ اشوکا کو اور نہ الیگزینڈر دا گریٹ کو۔ بہت بھی کھپا دیں گے تب بھی مقصد تو نہیں ملے گا، ہاں مقصد کا ایک حصہ حاصل کر پائیں گے، وہ بھی اگر خوش قسمت دنیا کے لحاظ سے ہوئے تو کچھ تھوڑی بہت شہرت، عزت وغیرہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے تو انسان کو محنت مشقت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا حاصل کرنا بڑا محنت طلب، مشقت طلب، ٹائم انرجی کنزیومنگ کام ہے، تو اس کے لیے بھی کھپنا تو ہے، لیکن انجام بھی نظر میں رہے کہ انجام اس کا ہلاکت اور آخرت کی رسوائی اور بربادی ہے۔ تو ہلاک ہو، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہو وہ پورے بینہ کے اوپر ہلاک ہو، اس کو پتا ہو کہ ہاں میں جو کام کر رہا ہوں فائنلی یہ ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، فیصلہ کر لے، قبول کر لے، پھر چلیں کام کریں۔ اب اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آخرت حاصل کرنی ہے اور دنیا بنانے والے کو راضی کرنا ہے، مجھے آخرت سمیٹنی ہے، مجھے جنت چاہیے، اب جم جائے اس کے اوپر، خوب جم کر کام کرے، دونوں ہاتھوں سے آخرت سمیٹے اور انجام پر نظر جما دے کہ بالآخر مجھے ہمیشہ کی راحت اور جنت مل جائے گی۔ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے وہ بینہ پر زندہ رہے۔ ہم نے پہلے بھی تو پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول تم کو بلاتے ہیں تاکہ تمہیں زندگی دیں، تو یہی ہے، وہ تو پھر اللہ کے رسول کی ہر پکار پر لبیک کہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سنت ان کے لیے سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا نور ہوتی ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ بہت ہی پیاری، بڑی خوبصورت، بڑی پروفاؤنڈ، حکمت بھری آیت ہے یہ۔ اس کو زندگی میں اگر ہم نافذ کریں اور سوچیں تو دیکھیے گا زندگی کا رخ کیسے آرام سے آپ کا آخرت کی طرف ہو جائے گا۔ روشن دلیل پر زندہ ہو، جس کے بارے میں دلیل نہ ملے اس کام کو چھوڑ دیں، رہنے دیں۔ جو بالکل مگھم قسم کا کام ہے،
کوئی اس کی روٹ نہیں پتا چل رہی، کوئی دلیل نہیں پتا چل رہی، کہاں سے آیا، کیوں کر رہے ہیں، کیا فائدہ، انجام کیا ہے، کس نے کہا ہے ہم سے یہ کام کرنے کو، اگر اس میں گناہ ہے تو ہم کیوں کریں، اور ثواب ہے تو ہم کیوں نہ کریں یہ کام. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم انشاءاللہ اس طرح اگر دلیل کو لیں گے تو فرقان والی بات کہ اللہ نے فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان بن جاتی ہے انسان کی زندگی میں. فیصلے مشکل نہیں لگتے انسان کو. مشکل ترین کام حقیقت یہ ہے کہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کروں کیا. فیصلہ کرنے کے بعد عمل نسبتاً آسان ہوتا ہے. ہمارا عمل کمزور اس لیے ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے. کیا کروں کیا نہ کروں، کس کو راضی کروں کس کو ناراض کروں، کیا پکڑوں کیا چھوڑوں. وہ ہے نا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، اسی قسم کا کوئی شعر ہے. ہمارا یہ ڈیلیما ہے نا، ہم ایمان اور کفر میں ڈولتے رہتے ہیں، ڈگمگاتے رہتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کرنا کیا ہے زندگی میں، پھر آپ دیکھیں زندگی آپ کی کیسے اپنے آپ کو خود ہی ری ارینج کر لے گی آپ کے مقصد کے ارد گرد. اب بدر کے بارے میں کچھ تبصرہ فرمایا گیا. آیت نمبر 43-44 اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. اور یاد کرو وہ وقت جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے تمہیں اس سے بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے. نبی کا خواب جھوٹا ہو نہیں سکتا، ہمیشہ اس کے اندر حقیقت ہی دکھائی جاتی ہے. تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں قلیل دکھایا، تھوڑا دکھایا. دراصل کفار کی تعداد نہیں بلکہ کفار کی فوج کی حقیقت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی کہ کافر فوج جذبے کے اعتبار سے، اندرونی یقین کے اعتبار سے یہ بہت تھوڑی ہے. کچھ صحابہ کے بارے میں بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار کے لشکر کو دیکھ کر میں نے اپنے قریب کے آدمی سے کہا کہ یہ 90 ہوں گے. اس نے کہا نہیں 100 ہوں گے، اور وہ تھے 1000. تو اگلی آیت میں یہ بات فرمائی کہ جب تمہارا مقابلہ ہوا تو تمہاری نظروں میں اللہ نے کفار کی فوج کو تھوڑا دکھایا، اور دوسری طرف کفار نے بھی مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ تھوڑے تو تھے ہی، 313 ہی تو تھے. کفار تو تھے 1000، مسلمان بالکل تھوڑے تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرما دیا تاکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو جائے. اب ساری جو ہم نے یہ 2 آیات پڑھی ہیں، کچھ سٹیٹسٹکس کی بات آ رہی ہے نا، تعداد کی بات آ رہی ہے، کون کتنا اور کون کتنا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیٹسٹکس پر بہت زیادہ ہمارا بھروسہ ہو گیا. کتنے، کون کتنا، اسٹیٹسٹکس پر، تعداد پر بہت زیادہ بھروسہ کرنا یہ بعض دفعہ کمزوری کا سبب بن جاتا ہے. صرف تعداد کو دیکھ کر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ اچھا تعداد اتنی کم کیا فائدہ، یا یہ سوچتا ہے کہ اچھا تعداد اتنی زیادہ تو ضرور ہی ہم جیت لیں گے. آگے انشاءاللہ سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے، حنین کا ذکر رہے گا، جنگ حنین کا. حنین میں مسلمان تقریباً 10,000 تھے، 10,000 کا لشکر تھا. اور یہ دیکھیں یہ بدر ہے 313، اور وہاں پر مسلمانوں کو عارضی طور پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جنگ حنین میں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جب حنین کا ذکر فرمایا ہے تو یہ کہا کہ شکست تمہیں کیوں ہوئی؟
اس لیے کہ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت بہت پیاری لگی. کچھ مسلمانوں نے جو کہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ مسلمان جب 313 تھے تو نہ ہارے تھے، آج ہم 10,000 ہیں، ہم کیسے ہاریں گے؟ اللہ نے دکھا دیا، شکست سے واسطہ پڑ گیا. تو اللہ کو ہیڈ کاؤنٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ہمیں بار بار اپنے آپ کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم بار بار تعداد کے چکر میں پڑتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ آ گئے ہم بڑے کامیاب، تھوڑے سے لوگ آئے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو رسپانس ہی کوئی نہیں آتا، اتنی محنت کی. تو پھر آپ دیکھیں، پھر ہم جاتے ہیں بار بار غنیمت کی طرف. پھر مقصد ہم غنیمت کو بنا رہے ہیں نا، ہے نا؟ یہ غنیمت ہے بہت لوگوں کا آ جانا یا اس چیز کا کامیاب ہو جانا. اگر ہم نے غنیمت کو مقصد بنایا تو بدر سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اصل دیکھنا ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے. میں تو بری طرح ناکام ہو گئی اگر 50 لاکھ لوگ آ گئے اور رب نے اس کو نہ قبول کیا، فائدہ کیا ہوا؟ ہم بار بار بھولتے ہیں، ہمارا فوکس بار بار شفٹ ہوتا ہے. ہم نے اللہ کی قبولیت کو لوگوں کی تعداد کے ساتھ ایسا زبردست کوریلیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے دماغ سے چیز نکلتی نہیں. ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے قبول کیا ہوگا نا سب آ جائیں گے. لوگ نہیں آئے، ہم نے کہا اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، کوئی آتا ہی نہیں. اتنی محنت کی تو پھر سوچ لیں کس کے لیے محنت کی؟ نہیں کی اللہ کے لیے، تعداد کے لیے کی، تاکہ کوئی آپ سے پوچھے بتاؤ کتنے آئے، ہم کہیں 4 لاکھ. اس سے کم پہ تو ہم راضی نہیں. اللہ کو مطلب نہیں ہے کون کتنا ہے. اصل مقصد تمہارا پورا ہو گیا اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے محنت شروع کر دی. بس تم کو صلہ مل گیا، اجر اللہ کے ہم تمہارا محفوظ ہو گیا. اب تمہیں کیا فکر ہے 1 آئے یا 100 آئے یا 1000 آئے؟